بحرین میں شیخ عیسیٰ بیس پر ایرانی حملے میں تباہ امریکی طیاروں کی سیٹلائٹ تصاویر جاری۔ سیٹلائٹ تصاویر میں تباہی اور بربادی واضح دیکھی جا سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیلی حملے کے بعد ایران کے شہر تبریز میں پیٹروکیمیکل کمپنی کے پلانٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ تہران کا بجلی کا نیٹ ورک مستحکم ہو گیا، بجلی بحال ہو گئی۔ ایرانی نائب وزیر توانائی کے مطابق بجلی تنصیبات پر دشمن کے حملے میں مشرقی تہران اور البرز کا ایک مقام بجلی سے محروم ہو گیا تھا۔ ایران کا کویت میں بجلی اور ڈی سیلینیشن واٹر پلانٹ پر حملہ، واٹر پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ کویت نیوز کے مطابق ایرانی حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک اور کئی املاک کو نقصان پہنچا۔ ایران سے پاکستان کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت، صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جلد معاہدہ ہونے کا دعویٰ۔ امریکی صدر کا ایرانی جزیرے خارق پر قبضے کی کوششوں کا اعتراف، دعویٰ کیا خارق کو انتہائی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ایرانی تیل پر قبضے کو پسندیدہ آپشن قرار دے دیا۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار، سعودی عرب، ترکی اور مصر نے پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ سفارتکاری اور مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل قرار، کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے ماحول کو فروغ دینے پر اتفاق، 4 ملکی وزراء خارجہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سعودی، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور قومی سلامتی کے مشیر عاصم ملک کی بھی شرکت۔ مشرق وسطی میں کشیدگی اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران کے بغداد میں وکٹوریہ، کویت میں عارف جان اور سعودی عرب میں الخرج کے امریکی اڈوں پر حملے، آپریشنز کے بنیادی ڈھانچے اور اسلحہ ڈپوز کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ تل ابیب، عراق میں اربیل، بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، امارات میں الزفرہ ایئر بیس پر میزائل داغ دیے۔ متحدہ عرب امارات میں حملے، شارجہ میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ اردن میں الازرق بیس پر امریکی افواج کے اسلحہ ڈپو اور کیمپ پر ڈرونز برسا دیے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب امریکہ کا جدید ترین MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ ایرانی فوجی ترجمان کے مطابق جاسوس طیارے کو آبنائے ہرمز کے مشرقی مضافات میں ٹریک کیا گیا۔ جدید ایئر ڈیفنس سسٹم نے MQ-9 ڈرون کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا خرم آباد میں بھی 2 آربیٹر ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی تنصیبات پر حملوں کا جواب دینے کا سلسلہ جاری، مشرق وسطی میں امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ اسٹریٹجک صنعتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کیمیکل فیکٹری، آئل ریفائنری، 2 اسٹیل ملز اور ایلومینیم کی 2 بڑے کمپلیکسز کو تباہ کیا جا چکا۔ کمانڈر پاسداران انقلاب کا دعویٰ، میزائل گرنے سے جنوبی اسرائیل کے صنعتی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی، کئی فیکٹریوں سے زہریلی گیس کا اخراج۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران ایک مرحلہ آگے بڑھ گیا۔ ایرانی افواج نے خطے میں امریکی سیاسی قیادت، صہیونی رہنماؤں اور فوجی کمانڈرز کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے فوجی بجٹ میں $10 ارب کا بڑا اضافہ کر دیا۔ مجموعی دفاعی اخراجات $45 ارب سے تجاوز کر گئے۔ صہیونی ریاستی پارلیمنٹ نے 2026 کے لیے بجٹ $245 ارب کی منظوری دے دی۔ ایران میں امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج، کرمانشاہ میں بڑے مظاہرے، بجلی کی بندش کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع سپر اسٹور میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی، فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں شعلوں پر قابو پانے میں مصروف، اندر داخل ہونے کے لیے فائر بریگیڈ کے عملے کو دروازے توڑنے پڑ گئے۔ بہادر کشمیری رہنما اشفاق مجید وانی کی شہادت کو 36 برس بیت گئے۔ اشفاق مجید وانی نے نوجوان نسل کو بیدار کیا اور تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونک دی۔
اور پاکستان سپر لیگ کے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے حیدرآباد کو 40 رن سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ بیس پر ایرانی حملے میں تباہ امریکی طیاروں کی سیٹلائٹ تصاویر جاری۔ سیٹلائٹ تصاویر میں تباہی اور بربادی واضح دیکھی جا سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیلی حملے کے بعد ایران کے شہر تبریز میں پیٹرو کیمیکل کمپنی کے پلانٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ تہران کا بجلی کا نیٹ ورک مستحکم ہو گیا، بجلی بحال ہو گئی۔ ایرانی نائب وزیر توانائی کے مطابق بجلی تنصیبات پر دشمن کے حملے میں مشرقی تہران اور البرز کا ایک مقام بجلی سے محروم ہو گیا تھا۔ ایران کا کویت میں بجلی اور ڈی سیلینیشن واٹر پلانٹ پر حملہ، واٹر پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ کویت نیوز کے مطابق ایرانی حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک اور کئی املاک کو نقصان پہنچا۔ ایران سے پاکستان کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت، صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جلد معاہدہ ہونے کا دعویٰ۔ امریکی صدر کا ایرانی جزیرے خارق پر قبضے کی کوششوں کا اعتراف، دعویٰ کیا خارق کو انتہائی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ایرانی تیل پر قبضے کو پسندیدہ آپشن قرار دے دیا۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار، سعودی عرب، ترکی اور مصر نے پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ سفارتکاری اور مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل قرار، کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے ماحول کو فروغ دینے پر اتفاق۔ 4 ملکی وزراء خارجہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سعودی، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور قومی سلامتی کے مشیر عاصم ملک کی بھی شرکت۔ مشرق وسطی میں کشیدگی اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران کے بغداد میں وکٹوریہ، کویت میں عارف جان اور سعودی عرب میں الخرج کے امریکی اڈوں پر حملے، آپریشنز کے بنیادی ڈھانچے اور اسلحہ ڈپوز کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ تل ابیب، عراق میں اربیل، بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، امارات میں الزفرہ ایئر بیس پر میزائل داغ دیے۔ متحدہ عرب امارات میں حملے، شارجہ میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ اردن میں الازرق بیس پر امریکی افواج کے اسلحہ ڈپو اور کیمپ پر ڈرونز برسا دیے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب امریکہ کا جدید ترین MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ ایرانی فوجی ترجمان کے مطابق جاسوس طیارے کو آبنائے ہرمز کے مشرقی مضافات میں ٹریک کیا گیا۔ جدید ایئر ڈیفنس سسٹم نے MQ-9 ڈرون کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا خرم آباد میں بھی 2 آربیٹر ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی تنصیبات پر حملوں کا جواب دینے کا سلسلہ جاری، مشرق وسطی میں امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ اسٹریٹجک صنعتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کیمیکل فیکٹری، آئل ریفائنری، 2 اسٹیل ملز اور ایلومینیم کی 2 بڑے کمپلیکسز کو تباہ کیا جا چکا۔ کمانڈر پاسداران انقلاب کا دعویٰ، میزائل گرنے سے جنوبی اسرائیل کے صنعتی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی، کئی فیکٹریوں سے زہریلی گیس کا اخراج۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران ایک مرحلہ آگے بڑھ گیا۔ ایرانی افواج نے خطے میں امریکی سیاسی قیادت، صہیونی رہنماؤں اور فوجی کمانڈرز کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے فوجی بجٹ میں $10 ارب کا بڑا اضافہ کر دیا۔ مجموعی دفاعی اخراجات $45 ارب سے تجاوز کر گئے۔ صہیونی ریاستی پارلیمنٹ نے 2026 کے لیے بجٹ $245 ارب کی منظوری دے دی۔ ایران میں امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج، کرمان شاہ میں بڑے مظاہرے، بجلی کی بندش کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع سپر اسٹور میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی، فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں شعلوں پر قابو پانے میں مصروف، اندر داخل ہونے کے لیے فائر بریگیڈ کے عملے کو دروازے توڑنے پڑ گئے۔ بہادر کشمیری رہنما اشفاق مجید وانی کی شہادت کو 36 برس بیت گئے۔ اشفاق مجید وانی نے نوجوان نسل کو بیدار کیا اور تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونک دی۔
اور پاکستان سپر لیگ کے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے حیدرآباد کو 40 رن سے شکست دے دی. دوسرے میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا.